السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم و شان جلسہ عظمت قرآن آپ کے اس علاقہ جادے والا مدرسہ آل محمد میں انعقاد پذیر ہے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جنہوں نے انتظام کیا جناب حافظ محمد عبداللہ کامل صاحب معتمد مدرسہ حاضہ، اور میرے ساتھ رابطے میرے محترم جناب قاری حافظ سمیع اللہ صاحب، اسٹیج پر ملک پاکستان میں گونجنے والی باترنم اور خوبصورت آواز ثناخوان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت میری مراد جناب قاری عبدالجبار خالد برادران صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھیں ان کو جی، ہمارا سرمایہ ہے۔ اور اسٹیج پر علاقہ بھر سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، حفاظ کرام تشریف لائے ہیں۔ آپ دن کے مصروف وقت میں سے وقت نکال کر آئے، اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنے حضور کی ذات پہ۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں۔ درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ذرا اسی محبت سے پھر پڑھ لینا درود شریف۔ جزاک اللہ۔ ساؤنڈ والے بھائی بس اس کو چھیڑنا نہیں، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اچھا چل رہا ہے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں، سفر میں نے کیا ہے، تھک آپ گئے ہیں، الٹا نظام ہو گیا، چلیں میں نعرہ لگواتا ہوں، محبت کے ساتھ جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، محبت کے ساتھ جواب دیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، صدق اللہ العظیم۔ شروع دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اشارے میں حل کرنا چاہنا۔ آپ سرائکی لوگ ہیں، میں کوشش کروں گا کہ بات آپ کے لیے آسان کر سکوں۔ کہہ رہا ہوں شروع دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اشارے میں حل کرنا چاہنا۔ بزرگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ شروع دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اشارے میں حل کرنا چاہنا۔ جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب، خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو وڈا کریم ہے۔
شروع او دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم او سارے کریماں تو وڈا کریم جڑا اونو لبے ضرور اونو ملدا او دے حکم دے باجو پتہ نہیں ہلدا پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا او دی شان عقلاں تو بہتی ورائے مثل جیندی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے کسی نو اگر جین والی مجبوری نہ ہوئے تو محبت نال سبحان اللہ آکھ دے کسی بندے دی مجبوری بھی ہوتی ہے تو انہوں تو میں کچھ نہیں آکھ سکتا الحمدللہ ساڑھا عقیدہ خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے تیرے ناز و انداز نادا کی سمجھے تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں تے مچھلی دے پیٹج بچا جان دائیں تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا تیرا ذکر کر اے قرآن پیارا کہ دیکھان کیتے اے سارا کھلارا اچانک ندا آئی خاموش ہو جا نظر نیمی کر لے تے ہاتھ بن کھلو جا اے سارا کھلارا میں جس کان کیتے اونو میں دو جگ دا سلطان کیتے توجہ اے سارا کھلارا میں جس کان کیتے اونو میں دو جگ دا سلطان کیتے میں پہلے محمد دا سامان اعلان کیتا ہے پہلے محمد سامان کیتا ہے تو پھر اپنے ہوون دا اعلان کیتا ہے حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے میں اے مومنہ اتے احسان کیتا ہے اے اللہ پہ بیان کردہ ہے حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے میں الحمدللہ ساڑھا عقیدہ سنی سچا سچا عقیدہ کہ فلک خوب صورت سجایا نہ ہوتا کسی شہد ابھی اتسایا نہ ہوتا نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جنوں بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختان تے تاجاں دے سلطان ہوں دے محلان دے والی نہ دربان ہوں دے کسے نو نہ ملدی تھا زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شہد بھی ایک سایہ نہ ہوندا جرب نے محمد بنایا رب نے محمد رب نے محمد الحمدللہ ساڑھا عقیدہ حضور دیدہ میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے اور ہمارا یہ بھی عقیدہ جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے ویسے میرے نبی کی اولاد تمام نبیوں کی اولاد سے اعلیٰ و افضل ہے جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے ویسے میرے نبی کی جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے ویسے میرے نبی کی ازواج تمام نبیوں کی ازواج سے اعلیٰ و افضل ہے جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے ویسے میرے نبی کی اہل بیت تمام نبیوں کی اہل بیت سے اعلیٰ افضل ہے ہمارا عقیدہ میرا نبی کی سواری پہ سوار ہو جائے کائنات میں کوئی سواری اس سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتی جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل ویسے میرے نبی کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ و افضل شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ دفاع صحابہ نعرہ تکبیر الحمدللہ
ایسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ. اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر ہمارا محتاج رکھا ہی نہیں. کسی نعت خان کا محتاج نہیں رکھا، کسی خطیب کا، کسی نقیب کا، کسی عالم کا، کسی مبلغ کا، کسی حافظ کا. فرمایا ورفعنا لک ذکرک. خالق لم یزل نے اعلان فرما دیا. جب میں قرآن پڑھتا ہوں باقی انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. محبوب موسیٰ کا ذکر آپ کریں، اسماعیل کا ذکر آپ کریں، ادریس کا ذکر آپ کریں، یوسف کی باتیں آپ بتائیں، یحییٰ کی باتیں آپ بتائیں، داؤد کی باتیں آپ بتائیں، آدم کی باتیں آپ بتائیں، یوسف کا حسن آپ بتائیں، یوسف کا تذکرہ آپ کریں، موسیٰ کا ذکر آپ کریں، عیسیٰ کا ذکر آپ کریں. فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. محبوب موسیٰ کا ذکر آپ کریں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کا ذکر آپ کا خدا بلند کرے گا. خالق لم یزل نے یہ کسی اور کے ذمہ لگایا ہی نہیں. اور علامہ فخر الدین رازی یہاں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اللہ نے کیوں نہیں لگایا. مثال کے طور پہ فرض کر لیتے اگر اللہ جنوں کو حکم دیتا میرے محبوب کا ذکر بلند کرو تو ذکر مصطفیٰ تب تک رہتا جب تک جن رہتے. جن ختم تو ذکر بھی ختم. اگر اللہ ملائکہ کے ذمہ لگاتا میرے محبوب کا ذکر تم بلند کرو تو جب تک ملائکہ رہتے تب تک ذکر رہتا. ملائکہ ختم ذکر بھی ختم. اگر اللہ انسانوں کے ذمہ ڈیوٹی لگا دیتا کہ تم میرے محبوب کا ذکر بلند کرو تو جناب والا ذکر تب تک رہتا جب تک انسان رہتے. انسان ختم تو ذکر بھی ختم. قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان. جن ختم ہو جائیں گے، ملائکہ ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، صرف رب کی ذات کو باقی پتا ہے. صرف رب کی ذات باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائیں گے. اسی لیے خالق لم یزل نے خود اپنے محبوب کا ذکر بلند کر کے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. محبوب مصطفیٰ کی ذات بھی باقی رہے گی، تیری بات بھی باقی رہے گی. تاڑی سبحان اللہ مجھے نہیں آئی. مصطفیٰ کی ذات بھی باقی رہے گی، بات بھی باقی رہے گی، خدا کی ذات بھی باقی سب کو فنا. اسی لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اور تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں. اور یہی نعت جب پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ نے پڑھی تو وہ کچھ یوں لکھتے ہیں. کہتے ہیں آج شک مترا دی بدھیری یہ جو دلڑی اداس گھنیری یہ لو لونگت شوق چنگیری یہ اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جان آکھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں اید حسن دا پر تو شمس کمر اید متوالے صدیق عمر کی جن و بشر کی شاہ و گدا اڈتھی جسمی نصیر اے شان خدا اٹھے ہوش تے منہ بول پیا سبحان اللہ. حضور کا حسن تو وہ حسن ہے جتے سبحان اللہ پڑھ دیئے ذرا محبت اللہ کو لگا. شاہ جی کو اگر سننے تو سبحان اللہ زور نہ شاہ جی نہیں کھل دے پائے تمہاری سبحان اللہ مٹھی ہے شاہ جی کھل دے نہیں پائے تو تھوڑی محنت کر سبحان اللہ کو زور لا کے دیکھو انشاءاللہ آج مزہ آسی. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بتائیں شاہ جی مسلسل سفر کر کے آ رہے ہیں، رات دن کا جگارہ بھی ہے. اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہاں یہ مقصد بالکل میرا نہیں ہے کہ بابا ہو جائے تقریر بن جائے، نہیں، بالکل میں عقیدے کی بات کرنے آیا ہوں، حضور کی شان کی بات کرنے آیا ہوں، اپنے عقیدے کی ترجمانی کرنے آیا ہوں. کسی کو بات پسند ہے جی بسم اللہ، نہ ہے تو جی بسم اللہ کہہ رہا ہوں. فرمایا اٹھے ہوش دے منہوں بول پیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجملکا ما اکملکا اسا چمن چمن پھل ویکھے نے مہوش دے حسین کل ویکھے نے اسا تارا تارا ویکھ لیا چند دالس کارا ویکھ لیا. بابا جی ہند سندھ پنجاب بھی جٹھا ہے سورج تے صحاب بھی جٹھا ہے سب شکلاں آنکھ وچ بنیاں نے ہوران دیاں صفتاں سنیاں نے سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے. یعقوب دا جانی سنیا ہے یوسف کنعانی سنیا ہے گل کیتے بعد نہیں رہندے ہاں قسم خدا دی کہندے ہاں کتے اے دل سجدہ ٹک بھی نہیں سرکار جی آقا ایک بھی نہیں سرکار جی ایک بھی نہیں. باقی جتنے بھی نبی آئے رسول آئے وہ معجزات لے کے آئے
میرے آقا سر تپا معجزہ بن کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ ہے. کیا؟ سوٹی ہے، آسا ہے، ڈنڈا ہے، یہ معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلتے ہیں. وہی آسا زمین پہ پھینکے تو سانپ بھی بنے، اور وہی آسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں بھی کرتا ہے. وہ پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی کے 12 چشمے نکلتے ہیں. توجہ کیجئے گا، جو اپنی سوٹی، ڈنڈا، آسا پتھر پہ مارے اور پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکالے، اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. اور جو اپنی انگلیوں سے پانی نکالے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تکبیر. تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. جڑا پتھر دے آسا مار کے پتھر چو پانی کٹے انہوں موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. صحابہ اکرام فرماتے ہم سفر پہ تھے، پانی ختم ہو گیا. ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. حضور نے برتن میں دعایا. صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا یہ منظر. حضور نے جد اللہ والے ہاتھ برتن میں رکھے، ہم نے منظر دیکھا حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. پتھر پہ سوٹی مار کے پانی نکالے وہ موسیٰ کلیم اللہ، جو اپنی انگلیوں سے نکالے وہ محمد رسول اللہ. اور معراج کی رات جسے بات ملے، بات کوئی دور پہ جسے معراج کی رات بات ملے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. اور معراج کی رات جس سے خود خدا کی ذات ملے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور ایک نبی پیغمبر نام ہے حضرت سلمان علیہ السلام. قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے بڑے تفصیل کے ساتھ. وادی نمل میں داخل ہوتے ہیں، چیونٹیوں کی وادی میں داخل ہوتے ہیں. کیڑی نے بات کی، کیڑی سے پیغمبر نے سن لیا. جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو تو اسی روز گلاں کر دے. پیغمبر کا معجزہ ہے. اور میں بتاتا چلوں معجزہ کہتے ہی اسے ہے جہاں عقل عاجز آ جائے، عقل سے بات ماورا ہو جائے، عقل میں آئے ہی نہ. تو آج تک کیڑی کی زبان بولی دا پتہ بھی نہیں چلیا کیڑی کیڑی گل بولی چ گل کر دیئے تے کیڑی لینگویج چ گل کر دیئے. سائنسدان بھی اس گل کو ایجاد نہیں کر سکے. اور نہ آکھیا بس اے دو دے بال ہوندے نے، بال وہ آپس دے اندر رگڑ دیئے، وہ دے کوئی بولی پیدا ہوتی ہے. وہ بولی پیدا ہوئی، پیغمبر نے سنی، اللہ نے سنوائی. پیغمبر دا معجزہ ہے. کیڑی نے گل کی کیڑی نال، اللہ نے پیغمبر نو سنوایا. پیغمبر سنیا بھی صحیح، مسکرا بھی پے. ایڈا مطلب آیا پیغمبر نے گل کیڑی دی سمجھیے، سمجھ کے پھر مسکرا پہنے. جناب والا محمود کوٹ والو، جانے والو ذرا حضور دی ذات دے معجزات بھی دیکھو، باقی انبیاء کرام دی ذات دے معجزات بھی دیکھو. جڑا کیڑی نال گل کرے انہوں او دی بولی چ جواب دے. حضرت سلمان صرف کیڑی دی گل نہیں سمجھ دے، ہود دی بولی بھی جان دے نے، سمجھ دے نے، سمجھ دے نے. پھر ہود نو دی بولی چ جواب دے نے. چرند پرند دی بولی جان دے بھی نے، سمجھ دے بھی نے، سمجھ دے بھی نے. پھر انہوں دی بولی جواب دے نے. جنہ دی بولی بھی جان دے نے، سمجھ دے نے. انسانہ دی بولی جان دے بھی نے، سمجھ دے بھی نے، سمجھ دے بھی نے. ارے جڑا کیڑی دی گل سنے سمجھے انہوں کیڑی دی زبان جواب دے بے. جڑا چرند پرند دی بولی جانے سنے سمجھے انہوں دی بولی جواب دے بے. اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تیری دھرتی نے پتھر جدی بولی بولنوں سے مصطفیٰ کہتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. میں خیال پتھر جیدی بولی چ گل کرے، جڑا بولی سونے سمجھے او بھی نبی، تے جیدی بولی چ پتھر گل کرن او بھی نبی ہے. سیدی حضرت علی فرماتے ہم سفر پہ تھے، میں حضور کے ساتھ تھا. حضور جس پتھر پہ قدم رکھتے تھے اس پتھر سے حضور کی ذات پہ درود و سلام کی آواز آتی تھی. اور ایک اور واقعہ، ابو جہل کنکر لے کے آیا نا مٹھی میں، بند کر کنکر، اور میں بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. حضور فرمانے لگے میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں محمد کون ہوں. اور روایات میں آیا ہے وہ پتھر بولے عربی میں
تو پھر میں کیوں نہ کہوں جس کی بولی پتھر بولے اسے استفا کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کی بولی پتھر بولے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ہے شراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جب سے نرالا ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. ہے لیاقتینی کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، ہے یہ سارے کا سارا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. کوئی نبی نہ آجا مومن دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں نبی نبی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب فضا میں نبی نبی. میرا الف سلوگن شان نبی، پاس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس چکلین کی شان نبی، جیم صفات جواز نبی. میرا دال سے دائی نبی نبی، میرا زال سے ذاکر نبی نبی، میرا راہ سے رہبر نبی نبی، میرا سین سے ساکی نبی نبی، شین سے چھاپے نبی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی. میرا عین سے عین الحق نبی، میرا غیر سے ہے غنی بھی نبی. کرلام سے پوچھو کیا ہے نبی، اولاد کی پاک فضا ہے نبی. میرا مین محمد پاک نبی، ہے نور سے نور قرآن بھی نبی، وہاں سے چہرہ صحابی نبی. یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایکار نبی، سلطان نبی، ساڑی جان نبی. کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، رفت بھی نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں. ہمارا عقیدہ سنو، ہے نور نبی، انور بھی نبی، ہے بشر نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، طیب بھی نبی، طاہر بھی نبی، اول بھی نبی، آخر بھی نبی، ظاہر بھی نبی، باطن بھی نبی. رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، حامد حماد حمید نبی، ماتاب نبی، خورشید نبی. قرآن تیرے پاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، معراج کی رات میں نبی نبی. تو دین سے باہر جو کر لے، اے دین کے اندر نبی نبی. نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. تو دین سے باہر جو کر لے، ہے دین کے اندر. اسا پکے ٹھکے سننی ہے، مہمان ہو سننی ہو نا تو بولو نا سبحان اللہ. پریشان ہو گئے ہو جی میں ساڑھا مجمع کرایہ والا مجمع نہیں ہوتا کہ 100 روپیہ دیتا جی آ جاؤ تو پھر میں سن لو تو مجلے چھوڑ لو. سنی کرایہ والی زبان لے کے نہیں آتا، سنی کرایہ والے مجمع لے کے نہیں آتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسا پکے ٹھکے سنیاں، ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں. بے ادبی کرے جو گلیاں دی، اسا او بدمش شرابی نہیں. بے عیب اندر جڑا عیب لبے، اسا کیڑے او کتابی نہیں. اسا پکے ٹھکے سنیاں، جڑی ہر تالے نو لگ جاوے، اسی او شیطان دی چاکی نہیں. اسا پکے ٹھکے سنیاں کہ تو اڈے سے سادہ سوکھا کرنا دین جاکھا. گل نبیاں دی آوے راضی سننی ہوئے، گل بلیاں دی آوے راضی سننی ہوئے، گل یار غار دی آوے راضی سننی ہوئے، گل حیدر قرار دی آوے راضی سننی ہوئے، گل فاتح خیبر دی آوے راضی سننی ہوئے، گل امیر شام دی آوے راضی سننی ہوئے. کہ ڈھیر تو اڈے سے سوکھا کرنا دین جاکھا. جن حضور اپنی جھولی چ بٹھان تے پیار کرن، سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے. کہ حضور نو جڑا اپنی جھولی سنبھاوے انہوں بھی سلام پیش کر دینے. حضور جنہوں اپنے موٹیاں تے چاہ کے مدینہ دی گلیاں دے اندر چلن، سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے. ہجرت دی رات جڑا حضور نو موٹیاں تے چاہ کے غار سور دی چڑھائی چڑھے، سنی انہوں بھی سلام کر دینے. نہ بولے تو دکھ رہے گا، جڑے حضور دے دروازے تے دولے بن کے آن،
नबी तकबीर ताजदार खत्म नबूवत अज़मत मुस्तफा शान सहाबा नारे तकबीर जेड़े हुजूर दे दरवाजे ते दूल्हे बन के आन सुन्नी ओए जेड़ा उन्हां दा भी हया करे ते जिन्हां दे दरवाजे ते हुजूर खुद दूल्हा बन के जान सुन्नी दी तारीफ ही यही है जेड़ा हुजूर दे नाल निस्बत रखण वाली हर चीज दा हया करे उन्हें सुन्नी आते हमने सहाबा को माना निस्बत मुस्तफा की वजह से, अहले बैत को माना निस्बत मुस्तफा की वजह से। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो, इन्हां इस्लाम नूं इंज पालिया जिवें घोंसले च परिंदा अपने बच्चे नूं पालदा है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो, इन्हां इस्लाम नूं इंज पालिया जिवें घोंसले च परिंदा अपने बच्चे नूं पालदा है। चलो सुखा करा ते इंज आखां तुहानूं तुहाडे अब्बे पालिया, मैनूं मेरे अब्बे पालिया। पुत्र पल के बड़ा हो के जवान हो के अब्बे दा नाफरमान हो जाए, अब्बे दा गुस्ताख हो जाए, सियाने बंदे कहते ने, महल्ले वाले कहते ने जय पालिया उन्होंने भोंक दे, जय पालिया उन्होंने भोंक दे। ये अपने अब्बे दा कुछ नहीं लगता। पता चलिया जड़ा पुत्र पल के बड़ा हो के जवान हो के अब्बे नु भोंके वो अब्बे दा कुछ नहीं लगता। जड़ा कलमा पढ़ के सहाबा नु भोंके इस्लाम दा कुछ नहीं लगता। मैं जिंदाबाद कहा जो मेरा नबी जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी अकीदा है, डंडी मारने वाला है ही कोई नहीं। हरबे उसूल के लिए फिक्री उसूल जिंदा है, चुपन में रहकर बिखारों में फूल जिंदा है। अकीदा हयातुन नबी दिलों में बसाकर बताते हैं जमाने भर को, अरे हम ही वही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। साडा ईमान हमारा नबी अपने रोजे में जिंदा हो जाए, इस्लाम के साथ उसका ताल्लुक होगा। जे सीने च अबू बकर दा प्यार भी होएगा, फारूक आजम दा प्यार भी होएगा, नबी दे 4 यारां दा प्यार भी होएगा, सारे यारां दा प्यार भी होएगा। मैं पहले यार की गल करा, इन्नी ढिली जुबान अल्लाह जिस दी संगत नाल कौन सिद्दीक अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर यारे गार यारे मजार अस्दकुस सादिकीन खलीफतुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन पहला यार यारे गार यारे मजार सैयदना सिद्दीक अकबर जिस दी संगत नाल पैगंबर गार दे अंदर कब्र दे अंदर हशर दे अंदर आई गवाही कुरान दे अंदर जिस दी संगत नाल पैगंबर गार दे अंदर कब्र दे अंदर हशर दे अंदर आई गवाही कुरान दे अंदर विच खिलाफत बाद पैगंबर अबू बकर दा पहला नंबर। अकीदा है कि नहीं साडा अबू बकर दा पहला नंबर, अबू बकर दा पहला नंबर। की दसां में शान इसदी मौला अली ने बैअत कीती और नमाज भी आके पिछो नीति इयो बोले मौला हैदर विच खिलाफत बाद पैगंबर अबू बकर दा पहला नंबर, अबू बकर दा पहला नंबर। कौन सिद्दीक अकबर जेड़ा नबी दी हयात दे विच नबी दे मुसल्ले ते सदारा नमाज़ां पढ़ाए उसे अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर? हुजूर जिन्हें अपनी हयात में हज का अमीर मुकर्रर करे, हजरत अली जिनकी अमारत में हज अदा करे उन्हें अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर? अल्लाह जिसके ईमान की मिसाल दे उसे अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर? अल्लाह जिसके ईमान की जमानत दे उसे अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर? जन्नत के 8 दरवाजे जिसे अपनी तरफ बुलाए उसे अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर? अपनी जेब खर्च से जो बिलाल हबशी को छुड़वाए उसे अबू बकर कहते हैं। रियाजुल जन्नत का टुकड़ा जो अपनी जेब से खरीद कर दे उसे अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर? अरे कायनात का इमाम जिसके दरवाजे पे बारात लेके जाए उसे अबू बकर कहते हैं। इमाम अल-अंबिया जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के जाए
اے کملا کندہ کھجیاں سن کے 4-5 کھجیاں سن تے باغ سن تے وہ کھا گئے سیدنا صدیق اکبر کھا گئے اور میں کہتے ہیں شرم نہیں آندی ڈبنے مردہ بے حیا نہ ہوتا میں کہ صدیق اکبر جے دل نبی دا تو کھایا ہوے ثبوت دے وہ کہ فرق صدیق غلامی اندر کوئی آیا ہوے ثبوت دے وہ فدق دے نہ تجھے کوئی پیسہ بچایا ہوے ثبوت دے وہ صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا نبی دے نہ تو جو کھا لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا گھر لٹا دے سب کچھ لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دے وہ باغ آ گیا وہ سوچو کوئی حیانو اتمارو اللہ علیہ کڑے پاسے پہ جاندے ہو نبی دے نام جو گھر لٹاوے صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے رحمہ و بین ہم کی آیت عمر میں ہے جھگڑے بدول آ کر فدق پر صدیق سے ایسی لغت نہ ہرگز ایجاد ہنر میں ہے سن لو عدیم سے تم جتنا بھی بھوک لو ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں ہے پتہ ہے صدیق اکبر کہاں سوئے ہیں وہ اپنے ایڈریس پہ نہیں سوئے اپنے گھر میں نہیں سوئے ان کا تو ایڈریس بھی وہ ایڈریس ہے جو محمد رسول اللہ کا ایڈریس ہے وہ تو رہتے ہی محمدی پتے پہ وہ اپنے پتے پہ تو اور جو جس کے گھر میں ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے وہ سوئے ہیں مصطفیٰ کے گھر میں تو ذمہ بھی مصطفیٰ کے ہیں وہ مصطفیٰ کے گھر میں سوئے ہیں اور وہ سوئے ہیں کہتے ہیں مجھے دلیل چاہیے مجھے ثبوت چاہیے ابو بکر مومن ہے کہ نہیں مومن ہے دلیل دو جی مجھے ثبوت دو میں نے کہا ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے بندے کو پہلے خود مومن بننا پڑتا ہے دلیل ثبوت نہیں چاہیے یہاں پہ پہلے ایمان والا بن قاضی ایاز مال کی بات لکھتے ہیں جملہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو ذکر کرو حیدر قرار مومن اور منافق کی پہچان ونڈ کرنی ہوگی مومن کیڑا ہے منافق کیڑا ہے وہ دے سامنے حضرت علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا دا ذکر کرو پتہ چل جائے گا اگر سن کے خوش ہو جائے تو مومن ہے کہ مٹھے تے بٹ پائے جڑا سمجھ لینا منافق ہے فرمایا مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوگی تے ذکر کرو مسلمان دی کرنی ہوئے تو ذکر کرو یارے اور مسلمان کی پہچان کون سی دی خالد صاحب عبدالجبار خالد صاحب جس کی گود میں نبی کو سکون ملے صدیق کی گود میں نبی کو سکون ملے اور غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر کی جھولی میں سوئے حضور جھولی میں سوئے اور آپ نے ایڑی رکھی سراخ پر سانپ نے ڈس لیا حفاظت کی میرے نبی کی سیدنا صدیق اکبر نے غار میں پہرا دیا حضور کی ذات پہ کسی کالے کو حضور تک پہنچنے نہیں دیا حضور نے بھی وعدہ کیا صدیق غار میں کوئی کالا تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا مزار میں کوئی کالا میں تجھ تک نہیں آنے دوں گا غار میں کوئی کالا صدیق نے نبی تک نہیں جانے دیا اور اب نبی کسی کالے کو مزار تک نہیں آنے دے کیسے جائے صدیق کا بغض جو ہے سینے میں سکلہ صدیق بھی نہیں سویا فاروق اعظم بھی نال سوتے نے جنہوں حضور اسلام دی عزت ہستے منگیا اسلام کی عزت کے لیے مانگا حضور نے جناب سیدنا فاروق اعظم کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا اب سیدھا سادہ سا فارمولا ہے حضور نے حضرت عمر کو مانگا اسلام کی عزت کے لیے اسلام کی بلندی کے لیے اسلام کی عزت کے لیے اب جہاں جہاں فاروق اعظم کا احترام ہوگا وہیں اسلام ہوگا جہاں حضرت فاروق اعظم کا قلم چار فرمایا یہ عاملین لکھتے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں اب اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو شیطانی خواب آتے ہو تو سینے پہ لکھو نام عمر تو شیطانی خواب نہیں آئیں گے شیطان نزدیک نہیں آئے گا اور جیڑے سینے دے اتے نام عمر لکھیے تے شیطان نیڑے نہیں آندا تے جنہاں سنیاں دے سینے دے بیچ عمر ہوئے
قلم چا پیام عمر لکھ کے سمتا تے زمزم کو جام عمر لکھ کے سمتا قلم چا پیام عمر لکھ کے سمتا تے زمزم کو جام عمر لکھ کے سمتا کوثر فرشتے حفاظت کریں دن مسینے تے نام عمر لکھ کے سمتا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان ذوالنورین شان حیدر کرار شان صحابہ نعرہ تکبیر اہل بیت والے بھی آندے صحابہ والے بھی جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر آج دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے دا ود سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا علی ولیوں کے امام علی عملی والے بھی عملی والے بھی ہیں حیدر دے حبدار صحابہ سارے ہن ستاریاں ورگے چنہ ورگے چار صحابہ ہے مسجد دے اندر شہادت علی دی فضائل دے بیکھو شجاعت دا پیکر فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر طریقت دبانی شرافت دا پیکر ابو الحسن دے بھوت رابے کنیت نبی جاندہ ہے علی دی حسیت نبی جاندہ ہے علی دی غزیت نبی جاندہ ہے لطائف دے مرکز دا واحد لطیفہ مبتت دے سفیرت لکھیا صحیفہ کتب غوث ولیاں دا کامل وظیفہ صحابہ دا سرخل چوتھا خلیفہ مربی دے موسن نے کل اولیادہ لقب جسن ملیا نبی دے بھیرادا جمیں موسیٰ دے نال ہارون پھبد ہے ایمیں میرا مرشد نبی نال سجد ہے قدر احد خندق دے خیبر گوائے علی سید رتبہ براؤل برائے نبیان دے سرور دا اعلان سچا بلا شرط منسی مسلمان سچا علی مومنان دا ہے نگران سچا بخاری ترمذی تے فضائل دا بابے بخاری ترمذی فضائل دا بابے علی تیرے چہرے نو تکنا سواب علی ولیوں کے امام علی اماموں کے امام علی کتبوں کے امام علی غوثوں کے امام میرے سر کی ٹوپی علی کے نالین کے عکس پر قربان میری آنکھوں کا نور علی کے نالین سے لگنے والے مٹی کے ذروں پر قربان علی ولیوں کے امام اماموں کے امام لیکن سن 2.5 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام ابو بکر صدیق ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے اجمن علی نے جیسے مانا علی نے اور ابو بکر نے بھی مانا علی کو علی کون؟ ابو بکر جس سے اپنے دل کی باتیں کرے اسے علی کہتے ہیں ابو بکر کون؟ علی جس سے اپنے دل کی باتیں کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں وقت نہیں ہے ذرا بس آخر میں شان حسین پہ سنیے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے بس گھنٹے تقریر کرتے رہے تو بات پھر بھی وہیں آ جانی ہے اگر 1 منٹ میں بات سمجھا دی جائے تو بات پھر بھی وہیں آ جانی ہے ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے مرتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی جو سیدہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی جلتا ہے مرتا ہے پٹتا ہے سچکتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں صدیق کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی میں ذکر حسین کروں حسینیوں تھک بھی ہو ذرا محبت اللہ کو زبان اچھا ایسا چھڑے حسینی نہیں ایسا حسنی حسینی ہے خزاں کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں فضائے تند میں عاشقی کی پھبن کہتے ہیں آمن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں ابن سید جسے شاہ زمن کہتے ہیں ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں ہم اسی ذات مقدس چلو حضرت حسن دی اممہ دا ذکر بھی کردہ جمع حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا ہے شان تیری کمال زہرا تو ہے بڑی لجپال زہرا نظر بھی نیوی وضو بھی ہووے جداوے تیرا خیال زہرا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ادب کا یہ تقاضا ہے اہل بیت رسول کا ادب کا یہ تقاضا ہے جسے قرآن پاک کرے
قرآن کسے پاک کرے نظر بھی نیمی وضو بھی چادریں تو تو چھالتا ہے کم وقت ہمارا عقیدہ سننا نظر بھی نیمی وضو بھی ہوئے ذکر حسین سنے سر مبارک سجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے جتنی دیر بھی میں نے پڑھا ہے اپنا عقیدہ پڑھا اپنے اکابرین کا عقیدہ پڑھا یہی ہمارا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں الحمدللہ سچا سچا سنی عقیدہ یہی عقیدہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے اپنے مونڈے تے جا کے جے کو نبی کھڑاوے حسین ہو دے پکڑ کے جے دی انگل کو یارو نبی ٹراوے حسین ہو دے تو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لبا کراوے حسین ہو دے تو آپ ڈسا جو اہل بیت جسین زینب دا چین کونے عقل دے گھوڑے نماغ شمفل لجامی پچھتے حسین کونے امینڈ ساما حسین کونے حسین بہدت دی گفتگوے حسین حقا دی آبروے حسین شاٹی جنت دمالک حسین شاٹی جنت دمالک پریشان نہ ہو حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو زمین پہ پہلے کبھی نہیں آیا ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ اس نے آ کے مجھے بتایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے بیٹوں کو اللہ نے جنت کی سرداری دے دی اللہ نے جنت کی سرداری دے دی اللہ نے جنت کی سرداری دے دی تو پھر میں کیوں نہ کہوں حسین شاٹی جنت دا مالک حسین شاٹی جنت دا مالک خدا کھیتا ہے چار سوئے پاسبان قرآن نظر دے دین حقا دی آبروے حسین سیدی سقاد درجہ قدم قدم میں دقو بقوے حسین نو کے سناد اتے سوار تھی کے قرآن پڑھ دے شہید ابن شہید جو ہے جرار تھی کے قرآن پڑھ دے توجہ سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیے گا کوثر 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 اسی کو معاشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا یاد باقی ملاقات باقی اللہ پاک آج کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج کا یہ جلسہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ پاک میرا آنا ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا